ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں. فرض کریں کہ ایک انتہائی اہم پیغام، ایسا پیغام جس پر کسی کی زندگی اور موت کا انحصار ہو. جی بالکل. ہاں، تو کسی نے ایک شخص سے دوسرے شخص تک وہ پیغام پہنچانے کی ذمہ داری لی ہو، لیکن وہ شخص جس کے پاس وہ امانت ہے وہ جان بوجھ کر اس پیغام کا محض ایک لفظ اپنی مرضی سے بدل دے. بظاہر یہ ایک چھوٹی سی تبدیلی لگتی ہے نا؟ اچھا، ایک عام نظر سے دیکھیں تو بالکل چھوٹی سی تبدیلی ہی لگتی ہے. بالکل. لیکن آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم بالکل اسی رویے کی نفسیات کو سمجھیں گے اور اس کے جو خوفناک نتائج ہو سکتے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ واقعی ایک بہت اہم موضوع ہے. یعنی ہر اس شخص کے لیے جو سیکھنے کا، سوچنے کا اور چیزوں کی تہہ تک جانے کا شوق رکھتا ہے، آج کی یہ معلوماتی نشست ذہن کے کئی بند دریچے کھولنے والی ہے. 100%. اور ہمارے پاس آج جو مواد ہے وہ بہت ٹھوس ہے. ہاں، آج ہمارے پاس جو نیو نوٹ یا ماخذ موجود ہے وہ قرآن پاک کی سورۃ الاعراف جو کہ 7ویں سورت ہے، اس کی آیت نمبر 162 کا ایک اقتباس ہے. درست. تو آج کا مقصد محض اس ایک آیت کا سرسری ترجمہ پڑھنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مشن ان الفاظ کی لیبارٹری میں جانا ہے، ان کی باریک بینی سے جانچ کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ دی گئی کسی بات کو اپنی مرضی سے تبدیل کر دینے، ظلم اور اس کے نتیجے میں آنے والے حتمی اثرات کا آپس میں کتنا گہرا اور منطقی تعلق ہے. تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں. بالکل. اور اس سفر کا آغاز کرنے سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ اس فراہم کردہ متن کی شروعات پر غور کرنا انتہائی دلچسپ ہے. اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، اگر ہم دیکھیں تو متن کا باقاعدہ آغاز تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا گیا ہے. بظاہر یہ ایک روایتی آغاز لگ سکتا ہے، لیکن اس میں کوئی خاص بات چھپی ہے؟ میں سوچ رہی تھی کہ یہ تو ہر تلاوت سے پہلے پڑھا جاتا ہے. یہی تو بات ہے. اگر ہم اس پر ٹھہر کر سوچیں تو اس میں ایک کمال کا تضاد چھپا ہوا نظر آتا ہے. ہم آگے جا کر متن میں ایک انتہائی سخت سزا اور رد عمل پر بات کرنے والے ہیں، لیکن ذرا شروعات پر غور کریں. آغاز ہو رہا ہے اللہ کی پناہ مانگنے اور اس کی بے پناہ رحمت کے ذکر سے. ہاں، یہاں میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے. جب بات ایک سخت سزا اور عذاب کی ہونے والی ہے تو پھر آغاز میں رحمت اور پناہ کا ذکر کیوں؟ یعنی کیا یہ محض ایک رسمی طریقہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری نفسیات کام کر رہی ہے؟ یہ کوئی رسمی طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس پوری بحث کا سب سے اہم سیاق و سباق، یا جسے ہم کانٹیکسٹ کہتے ہیں نا، وہ سیٹ کر رہا ہے. کانٹیکسٹ سیٹ کر رہا ہے، صحیح. یعنی سزا کا ذکر کرنے سے پہلے یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ کائنات کا اصل اور بنیادی اصول رحمت ہے. پناہ اور رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، لیکن جب انسان خود سے بند کر دے؟ بالکل. جب انسان خود کو شعوری طور پر اس رحمت کے سائے سے باہر نکال لیتا ہے، جب وہ اس پناہگاہ کو ٹھکرا دیتا ہے، تب جا کر وہ اسباب اور نتائج کے ایک ایسے کڑے نظام کی زد میں آتا ہے جہاں سے بچ نکلنا ممکن نہیں رہتا. یہ تو بہت گہری بات ہے. ہاں، یہ ابتدائی کلمات دراصل پڑھنے یا سننے والے کے ذہن کو ایک خاص توازن فراہم کرتے ہیں. یہ بتاتے ہیں کہ جو کچھ آگے بیان ہونے والا ہے وہ کسی بالادست طاقت کا غصہ یا یک طرفہ ظلم نہیں ہے. بلکہ وہ کیا ہے؟ بلکہ یہ عین انصاف کا تقاضا ہے، کیونکہ دروازہ تو رحمت کا ہی کھولا گیا تھا. اچھا، تو اگر میں اسے یوں سمجھوں کہ رحمت تو میسر تھی، لیکن کسی نے خود ہی اس چھتری سے باہر نکل کر طوفان کو دعوت دے دی، تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. آپ نے بالکل صحیح سمیٹا اس بات کو. آئیے اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں اور متن کے پہلے حصے پر غور کرتے ہیں. الفاظ ہیں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جس کا مطلب ہے پھر بدل دیا ان لوگوں نے جو ظالم تھے. جی. یہ الفاظ، خاص طور پر یہ جو لفظ ہے فَبَدَّلَ، یہ اپنے اندر پوری ایک داستان سمیٹے ہوئے ہیں. بات محض بھولنے، غلطی کرنے یا کسی پیغام کو صحیح طرح سے نہ سمجھ پانے کی نہیں ہو رہی. بالکل نہیں. یہاں لفظ بدل کا استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے ایک چیز کی جگہ دوسری چیز رکھ دینا. اور اس نقطے کو سمجھنا بہت ضروری ہے. دیکھیں، انسانی رویوں میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہے لغزش، جسے ہم انگریزی میں ایرر آف اومیشن کہہ سکتے ہیں. یعنی کوئی چیز چھوٹ گئی انجانے میں. بالکل. انسان سے انجانے میں کوئی غلطی ہو گئی، کوئی بات ذہن سے نکل گئی یا سمجھنے میں کوئی کمی رہ گئی.
لیکن متن اس نوعیت کی غلطی کی بات نہیں کر رہا، یہاں ایک ارادی اور شعوری عمل کی طرف اشارہ ہے۔ ایک سوچی سمجھی سازش کی طرح۔ جی، متن میں آگے چل کر اس کی مزید وضاحت موجود ہے۔ الفاظ ہیں قولاً غیر الذی قیل لہم، یعنی انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی کسی اور بات سے بدل دیا۔ صحیح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہدایات دی گئی تھیں وہ بالکل واضح تھیں۔ قیل لہم، جو ان سے کہا گیا تھا، اس کا استعمال یہ ثابت کرتا ہے کہ پیغام پہنچانے میں کوئی ابہام نہیں تھا، بات صاف، دو ٹوک اور قابل فہم تھی۔ یہ تو بالکل اس کھیل کی طرح ہے جو ہم بچپن میں کھیلتے تھے، وہ ٹیلی فون گیم۔ جی بالکل۔ ہاں، جہاں ایک شخص کے کان میں کچھ کہو اور وہ بات سرگوشیوں میں آگے بڑھتی ہے اور 10ویں شخص تک پہنچتے پہنچتے بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے، جملہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن رکیے، فرق یہ ہے کہ اس کھیل میں یہ سب انجانے میں ہوتا ہے، ایک سننے کی غلطی ہوتی ہے، جبکہ یہاں جس رویے کا ذکر ہے وہ شعوری بغاوت کی ایک شکل ہے۔ انسان جانتا ہے کہ اصل بات کیا ہے، پھر بھی وہ اسے بدل دیتا ہے۔ بہت خوبصورت مثال دی آپ نے۔ ٹیلی فون گیم میں نیت خراب نہیں ہوتی، صرف ابلاغ کی کمزوری ہوتی ہے، لیکن اس متن میں جس تبدیلی کا ذکر ہے وہ سوچی سمجھی ہے۔ یعنی وہ جانتے بوجھتے ایسا کر رہے تھے۔ جی، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پیغام موصول کرنے والے نے خود کو، اپنی سوچ کو اور اپنی انا کو پیغام دینے والے کی منشا پر ترجیح دی اور اپنی مرضی کے الفاظ کا انتخاب کیا۔ یہ تو واقعی بہت بڑی بات ہے۔ جب انسان ایک واضح ہدایت یعنی قیل لہم کو سنتا ہے اور پھر جان بوجھ کر اپنی سہولت یا کسی بھی فائدے کے لیے قولاً غیر الذی قیل لہم پر عمل کرتا ہے، تو وہ دراصل یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ کیا کہا گیا ہے، لیکن میں وہ کروں گا جو مجھے بہتر لگتا ہے۔ افو، یعنی یہ محض ایک لسانی غلطی نہیں ہے، یہ تو تکبر کی انتہا ہے۔ بالکل، یہ خالص تکبر ہے اور یہی چیز اسے سنگین بناتی ہے۔ یہ بات واقعی انسان کو اندر تک سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اگر ہم اس بظاہر مشکل بات کو روزمرہ کی زندگی کی کسی عام سی عملی مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں، ضرور۔ تو فرض کریں کہ ایک ڈاکٹر نے ایک انتہائی اہم دوا کا نسخہ لکھ کر دیا ہے۔ اس پر واضح طور پر لکھا ہے کہ دوا کی مقدار 10 ملی گرام ہونی چاہیے۔ اب جو شخص وہ دوا بنا رہا ہے یا وہ نسخہ آگے پہنچا رہا ہے، وہ جان بوجھ کر ملی گرام کو کاٹ کر صرف گرام کر دے۔ اوہو، یہ تو تباہ کن ہوگا۔ ہے نا؟ بظاہر اس نے صرف ایک لفظ بدلا ہے، ایک چھوٹی سی تبدیلی کی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں اس دوا کا پورا اثر بدل جائے گا اور وہ شفا کے بجائے ایک جان لیوا زہر بن جائے گی۔ بالکل درست۔ جب ہم کسی اصل پیغام یا سچائی کو اپنی مرضی سے تھوڑا سا بھی بدل دیتے ہیں تو وہ کس قدر خوفناک نتائج پیدا کر سکتا ہے۔ اس نسخے والی مثال نے بات کو بالکل کھول کر رکھ دیا ہے، اور اسی تناظر میں جب ہم متن پر واپس جاتے ہیں تو ایک بہت ہی حیران کن لفظ سامنے آتا ہے۔ کون سا لفظ؟ متن میں اس تبدیلی کرنے والے عمل کو سیدھا ظلم سے جوڑا گیا ہے۔ فرمایا گیا الذین ظلموا، یعنی یہ تبدیلی کرنے والے ہی ظالم تھے۔ ایک منٹ رکیے، یہاں ایک عام ذہن تو یہی سوچے گا کہ ظلم کا مطلب تو کسی کا حق مارنا ہے، کسی غریب کو ستانا ہے یا کسی پر جسمانی تشدد کرنا ہے۔ عموماً یہی سمجھا جاتا ہے۔ تو کیا محض ایک لفظ کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا، ایک کہی گئی بات کو تھوڑا سا تبدیل کر دینا، واقعی اتنا بڑا جرم ہے کہ اسے سیدھا ظلم کا نام دے دیا جائے؟ یہ تعلق کچھ ہضم نہیں ہو رہا، اس پر تھوڑی مزید روشنی ڈالیں۔ یہی تو اس پورے مطالعے کا سب سے بڑا آہا مومنٹ ہے۔ اگر ہم ظلم کے لغوی اور اصطلاحی معنی پہ غور کریں تو یہ گتھی سلجھ جاتی ہے۔ لغوی معنی کیا ہیں اس کے؟ عربی زبان کے حیرت انگیز خزانوں میں ظلم کی بنیادی اور لغوی تعریف یہ ہے کسی چیز کو اس کی اصل، درست اور مقررہ جگہ کے بجائے کسی دوسری جگہ پر رکھ دینا۔ اچھا، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا ظلم ہے؟ بالکل۔ ذرا اس تعریف کو ذہن میں رکھ کر متن کو دوبارہ دیکھیں۔ ایک صحیح لفظ تھا جو اپنی جگہ پر ایک مکمل معنی، ایک ہدایت اور ایک سچائی رکھتا تھا۔ ہاں، اس کو اس کی درست جگہ سے ہٹا کر اس کی جگہ ایک ایسا لفظ رکھ دیا گیا جس کا وہاں کوئی کام نہیں تھا۔ تو لغوی اعتبار سے یہ کیا ہوا؟ یہ لسانی ظلم ہوا۔ کمال ہے، یعنی ظلم کی شروعات جسمانی تشدد سے نہیں بلکہ حقائق اور سچائی کو ان کی جگہ سے ہٹانے سے ہوتی ہے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ اور جب خیالات، الفاظ اور حقائق کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے تو اس کے اثرات صرف کاغذ یا گفتگو تک محدود نہیں رہتے۔ ظاہر ہے،
عمل پر بھی اثر پڑتا ہوگا۔ بالکل، جب بنیاد ہی جھوٹ یا تحریف پر رکھ دی جائے تو اس پر کھڑی ہونے والی پوری عمارت ٹیڑھی ہوتی ہے۔ خیالات کی اس ناانصافی کے نتیجے میں جو رویے جنم لیتے ہیں وہ بالآخر پورے معاشرے کے اعمال میں ناانصافی، تفریق اور حق تلفی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ تو ایک چین ری ایکشن بن جاتا ہے۔ جی، اس لیے متن نے بڑی خوبصورتی، قطعی انداز اور گہری نفسیات کو استعمال کرتے ہوئے اس تحریف کرنے والے گروہ کو الذین ظلموا کہا ہے، یعنی جنہوں نے ظلم کیا۔ کیونکہ حق کو چھپانا اور باطل کو حق کی جگہ پیش کرنا محض ایک غلطی نہیں بلکہ انسانیت اور سچائی کے ساتھ ظلم کی سب سے بدترین شکلوں میں سے ایک ہے۔ یہ تو واقعی ایک نیا زاویہ ہے، اور جب ہم اس ظلم کو سمجھ لیتے ہیں تو یہاں ایک بہت دلچسپ بات سامنے آتی ہے، اور وہ ہے اس عمل پر ملنے والا رد عمل۔ جی، متن کا اگلا حصہ۔ ہاں، متن کا اگلا حصہ ہمیں اسی طرف لے کر جاتا ہے۔ الفاظ ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، یعنی پس ہم نے ان پر آسمان سے عذاب یا سزا بھیجی۔ اس جملے کی شروعات حرف فے سے ہو رہی ہے، جس کا مطلب ہے پس یا نتیجتاً۔ آپ نے بہت باریک بات نوٹ کی ہے۔ یہ کوئی معمولی حرف نہیں ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ رد عمل کتنی تیزی، تسلسل اور طاقت کے ساتھ ظاہر ہوا۔ جیسے ہی وہ شعوری تبدیلی کی گئی، ویسے ہی اس کے نتیجے نے ان کو آ گھیرا۔ یہاں عمل اور اس کے رد عمل کے درمیان کا فاصلہ بالکل مٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی۔ لفظ فَأَرْسَلْنَا میں جس کا مطلب ہے پس ہم نے بھیجا، اس میں ایک خاص قسم کا ارادہ، ایک واضح سمت اور ایک حتمی فیصلہ موجود ہے۔ یعنی یہ اتفاقی نہیں تھا؟ بالکل نہیں، یہ کوئی حادثہ نہیں تھا جو اچانک رونما ہو گیا ہو، کوئی قدرتی آفت نہیں تھی جو اتفاقاً آ گئی ہو۔ یہ ایک باقاعدہ، سوچی سمجھی اور بھیجی گئی گرفت تھی۔ اور اس کے بعد جو لفظ ہے رجزن، ہاں، اس کے بعد لفظ رجزن کا استعمال کیا گیا ہے، جس کا مطلب سخت سزا، عذاب یا کوئی ایسی غیر معمولی چیز ہے جو انسان کے اعصاب کو ہلا کر رکھ دے، جو اسے بے بس کر دے۔ خوفناک۔ لیکن اس پوری منظر کشی میں سب سے زیادہ غور طلب لفظ السماء ہے، یعنی آسمان۔ سزا کا آسمان سے آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ جب بھی ہم کسی خطرے کی بات کرتے ہیں تو انسان عموماً اپنے ارد گرد دیکھتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے۔ تو آسمان کا ذکر کیوں؟ کیا اس کا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ سزا اوپر سے آئی؟ اس میں بہت گہرا فلسفہ ہے۔ آسمان سے آنے والی چیز کا مطلب ہے ایک ایسا نتیجہ جو مکمل طور پر انسانی قابو، دفاع اور رسائی سے باہر ہو۔ انسانی قابو سے باہر۔ سوچئے نا، اگر کوئی خطرہ زمین پر ہو، کوئی دشمن حملہ کر رہا ہو یا کوئی زمینی آفت ہو تو انسان کیا کرتا ہے؟ وہ دیواریں کھڑی کر سکتا ہے، خندقیں کھود سکتا ہے، جدید ترین ہتھیار بنا سکتا ہے یا کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے سکتا ہے۔ بالکل۔ انسان کے پاس زمینی خطرات سے نمٹنے کے لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی تدبیر ہوتی ہے، لیکن جب رد عمل آسمان سے آ رہا ہو تو زمین کی کوئی بھی جائے پناہ، کوئی بھی دفاعی نظام، کوئی بھی ٹیکنالوجی کام نہیں آتی۔ انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے۔ جی، یہ اسباب اور نتائج کا ایک ایسا حتمی نمونہ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ جب اعلیٰ ترین سچائی کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، جب حقائق کو اپنے مفاد کے لیے توڑا مروڑا جاتا ہے، تو اس کی گرفت بھی ایسی جہت سے آتی ہے جہاں انسان کی تمام تر طاقت، عقل اور تدبیریں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ یہ انسان کی بے بسی کا سب سے بڑا اظہار ہے۔ یہ منظر کشی تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ یعنی آپ نے سچائی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی اور جواب میں ایک ایسا نتیجہ آیا جس کے سامنے آپ کا کوئی بس نہیں چل سکتا۔ جی، یہی پیغام ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا نکلا؟ کیا یہ محض ایک وقتی واقعہ تھا جس پر آسمان نے فوراً رد عمل دے دیا، یا اس کی جڑیں کچھ اور بھی گہری تھیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ یہ سوال ہمیں متن کے آخری حصے کی طرف لے جاتا ہے، بما کانوا یظلمون، اس وجہ سے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ اس جملے کی ساخت میں ایک عجیب سی کشش اور ایک بہت بڑا سبق چھپا ہوا ہے۔ یہ جملہ صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے ایک بار ظلم کیا اور بس سزا مل گئی، نہیں، بلکہ یہ ایک تسلسل ہے۔ ہاں، بلکہ یہاں ان کے ایک مستقل رویے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ بالکل، اور یہیں پر آ کر اس پورے متن کی کڑیاں آپس میں جڑ جاتی ہیں۔ ایک انتہائی اہم سوال جنم لیتا ہے، اور وہ یہ کہ کیا اتنی بڑی، اتنی شدید اور آسمان سے آنے والی سزا محض ایک بار الفاظ کو بدل دینے کا نتیجہ تھی؟ کیا ایک ہی غلطی پر اتنا بڑا رد عمل آ گیا؟ اس بات کی مکمل نفی کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ گرامر کے لحاظ سے سمجھائیں۔
عربی گرامر میں جب کانوں کے ساتھ فعل مضارع یعنی پریزنٹ ٹینس آتا ہے تو اس طرح کی ترکیب اس وقت استعمال ہوتی ہے جب کسی کام کا بار بار مسلسل اور عادتاً ہونا ظاہر کرنا ہو۔ اچھا، یعنی وہ ایسا کرتے رہتے تھے؟ جی، یہ الفاظ چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ وہ مسلسل اور عادتاً ظلم کا ارتکاب کرتے تھے۔ یہ کوئی یکدم ہونے والا واقعہ نہیں تھا جس میں ان سے اچانک کوئی لغزش ہو گئی ہو۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک دن کی بات نہیں تھی، وہ لفظ بدلنا کوئی پہلا جرم نہیں تھا، بلکہ ایک طویل عرصے سے جاری رویے کا، آپ کہہ لیں کہ آخری قطرہ تھا۔ بالکل درست۔ یہ ایک طویل عرصے سے جاری ناانصافی، نافرمانی، حق کو دبانے اور سچائی کو اپنی مرضی سے موڑنے کی عادت تھی۔ ایک مائنڈ سیٹ بن چکا تھا۔ اور اس عادت کا کلائمیکس یا نقطۂ عروج وہ لمحہ تھا جب انہوں نے بے خوف ہو کر ان واضح اور صریح الفاظ کو بھی بدلنے کی جسارت کر دی جو انہیں براہ راست دیے گئے تھے۔ حد پار کر لی انہوں نے۔ جی، یہ اختتامی الفاظ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ جو حتمی انجام سامنے آیا وہ اچانک نہیں تھا، وہ ان کے اپنے بوئے ہوئے بیجوں کی فصل تھی جو اب پک کر تیار ہو چکی تھی۔ آسمانی رد عمل اس مسلسل متکبرانہ رویے کا ایک ناگزیر اور منطقی نتیجہ تھا۔ یہ تو قانون فطرت ہے۔ بالکل، جب انسان بار بار ظلم کرتا ہے تو وہ ایک ایک اینٹ رکھ کر اپنے ہی تباہی کی عمارت تعمیر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ نقطہ ہر سننے والے کے لیے کس قدر اہم اور سبق آموز ہے۔ ہم اکثر اپنی زندگیوں میں سوچتے ہیں کہ ارے یہ تو چھوٹی سی بات ہے، تھوڑا سا جھوٹی تو بولا ہے، تھوڑی سی ڈنڈی تو ماری ہے۔ ہم اکثر اس کو ہلکا لیتے ہیں۔ ہاں، لیکن یہ متن ظاہر کرتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں بھی چھوٹے چھوٹے بظاہر معمولی نظر آنے والے مسلسل افعال جب وہ عادت بن جائیں تو کس طرح ایک بہت بڑے اور بھیانک نتیجے کا سبب بن سکتے ہیں۔ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے اور وہ دریا تباہی بھی لا سکتا ہے۔ بالکل، جب کوئی شخص یا کوئی گروہ مسلسل حقائق کو توڑنے مروڑنے کی عادت اپنا لیتا ہے، جب ناانصافی اور سچ کو چھپانا ایک معمول بن جاتا ہے، تو وہ دراصل ایک ایسے حتمی انجام کو دعوت دے رہا ہوتا ہے جو وقت آنے پر پوری طاقت کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ یہ متن ہمیں سکھا رہا ہے کہ کائنات میں کوئی بھی عمل خلا میں نہیں ہوتا۔ ہر عمل، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اپنے پیچھے ایک پورا تسلسل اور اپنے آگے ایک یقینی نتیجہ رکھتا ہے۔ اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آج کے اس تفصیلی جائزے کے تمام نکات کا نچوڑ پیش کریں تو یہ معلوماتی نشست چند انتہائی ٹھوس اور ناقابل تردید حقائق کو ہمارے سامنے واضح کرتی ہے۔ جی، ان نکات کو اگر ہم یکجا کریں۔ سب سے پہلا اور بنیادی نقطہ یہ ہے کہ سچائی کے اصل الفاظ کو جان بوجھ کر بدلنا، چاہے وہ کسی بھی بہانے سے ہو، کوئی معمولی غلطی نہیں ہے، بلکہ یہ سیدھا ظلم کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ یہ سچ کو اس کی جگہ سے ہٹانے کا نام ہے۔ یہ بات اب بالکل صاف ہو گئی ہے۔ دوسرا اہم سبق جو ہم نے سیکھا وہ یہ ہے کہ یہ دانستہ ناانصافی اور حقائق میں تحریف اپنے اندر ایک ایسا طاقتور رد عمل لانے کی صلاحیت رکھتی ہے جو براہ راست آسمان سے، یعنی انسانی گرفت، دفاع اور عقل سے مکمل طور پر باہر کی جہت سے نازل ہوتا ہے، جہاں انسان کا کوئی اختیار نہیں۔ جی۔ اور تیسرا اور شاید سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ ایسے سخت اور حتمی نتائج عموماً کسی ایک وقتی غلطی پر نہیں آتے، بلکہ یہ اس مستقل اور عادی رویے جس کے لیے بما کانوا یظلمون استعمال ہوا ہے، اس کا نتیجہ ہوتے ہیں، جس میں انسان مسلسل ناانصافی کو اپنی فطرت کا حصہ بنا لیتا ہے۔ اس فراہم کردہ ایک مختصر سے متن نے الفاظ کی حرمت، ظلم کی گہری نفسیات اور انسانی اعمال کے حتمی نتائج کو ایک انتہائی جامع انداز میں بیان کر دیا ہے۔ یہ خلاصہ سن کر واقعی ذہن روشن ہو گیا ہے، اور اس تفصیلی جائزے سے سیکھنے کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ الفاظ میں بہت وزن ہوتا ہے۔ یہ محض آوازیں نہیں ہیں، یہ حقیقت کو تشکیل دینے والے عناصر ہیں۔ جو بات جیسی ہے اسے اسی طرح آگے بڑھانا اور اصل ہدایت یا پیغام میں امانت داری برقرار رکھنا کس قدر ناگزیر ہے۔ امانت داری سب سے بڑی چیز ہے۔ آج کے دور میں ہم معلومات کی ترسیل میں ایک چھوٹی سی شعوری تبدیلی، حقائق کو اپنے مفاد کے لیے تھوڑا سا موڑ لینے کو شاید بہت ہلکا لیتے ہیں اور اسے سمارٹنیس یا چالاکی سمجھتے ہیں،
لیکن یہ متن ہمیں اس بات کا گہرا احساس دلاتا ہے کہ سچائی کی حفاظت کرنا اور دی گئی بات پر بغیر کسی تحریف کے قائم رہنا کوئی پرانی بات نہیں، بلکہ انسانی بقا کے لیے کتنا ضروری ہے۔ یقیناً، اور جب ہم ان حقائق کی روشنی میں اپنے ارد گرد کے حالات کا مشاہدہ کرتے ہیں تو یہ متن کسی قدیم تاریخ کی بجائے آج کے دور کا ایک آئینہ محسوس ہوتا ہے۔ ہمارا اپنا عکس نظر آتا ہے اس میں۔ بالکل۔ یہ آئینہ ہمیں ہماری اپنی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں کا شدت سے احساس دلاتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ معلومات کو اس کی اصل شکل میں برقرار رکھنا، چاہے وہ ہمارے مفاد میں ہو یا نہ ہو، نہ صرف ایک اخلاقی فریضہ ہے بلکہ یہ معاشرے کو ایسے تباہ کن نتائج سے بچانے کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے جنہیں ہم بظاہر دیکھ نہیں سکتے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔